بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1984 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النازعات سے ہو رہا ہے، سورۃ 7-9۔ شیخ صاحب ذرا ان کا جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے آخر میں کہا تھا کہ اس سورت کی پہلی 5 آیتیں 2 الفاظ پر ایک آیت مشتمل ہے۔ 2 لفظوں کی ایک آیت 5 آیتیں، اور جہاں تک میری بصیرت کام دیتی ہے، دین کا پورا ملخص، اسلام کا منتہا، ملت اسلامیہ کا فریضہ حیات، کائنات میں ایک نظام نو کی تجویز، یہ تمام چیزیں ان 10 لفظوں کے اندر اس ایجاز اور جامعیت سے سموئی گئی ہیں کہ میری تو کیفیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی میں ان پہ غور کرتا ہوں، جہاں تک اس اسلوب بیان اور جامعیت کا تعلق ہے وجد میں آ جاتا ہوں، اور جہاں تک اس کی عظمت اور جبروت کا تعلق ہے، وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر اس قرآن کو ہم قلب کوہ میں نازل کرتے تو اس کی جبروت و عظمت کے احساس سے وہ لرز اٹھتا، تو قلب کوہ میں پہاڑ لرز اٹھتا تو انسان تو بہرحال سنگ و خشت نہیں ہے۔ میری کیفیت یہی ہوتی ہے، جب بھی میں ایسے مقامات پہ آتا ہوں تو اس کے اس جبروت و عظمت جسے کہا گیا ہے اس سے لرز اٹھتا ہوں، اور پھر انہیں اپنے الفاظ میں بیان کرنا، ان کی تشریح کرنا، یہ بڑا جرأت طلب معاملہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعائیں مانگ کر ایسے ان چیزوں کے اوپر میں آتا ہوں، ورنہ ہمت نہیں پاتا۔ تو ٹھیک کہا گیا تھا کہ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے، وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ اس کے لیے نفس جبرائیل کی ضرورت ہوتی ہے، میں کہاں اور یہ مقام کہاں۔ کوشش کروں گا کہ اپنی وسعت کے مطابق میں کچھ عرض کر سکوں، لیکن پہلے اس کے لیے کچھ تمہیدی تعارف کی ضرورت ہوگی۔ دنیا میں پہلے افراد کو لیجئے تو ہر فرد کا مقصد، اگر وہ مذہب پرست ہے تو اس کا مقصد ہے اپنی نجات۔ وہ اسی کی فکر میں غلطاں اور پیچاں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، صحیح کاوش کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، ریاستیں اٹھاتا ہے، اپنی نجات۔ اسے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمسایہ کی نجات بھی ہوتی ہے یا نہیں، اپنی نجات۔ دنیا دار ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی، خوشحالی کی زندگی، فارغ البالی کی زندگی، کامیابی کی زندگی، اپنی زندگی۔ فرد سے اگر قوموں تک آپ جاتے ہیں تو وہ تو نظر آتا ہے کہ ہر قوم اپنے استحکام، اپنی توانائی، اپنے غلو اور اپنے غلبہ، اس کی فکر میں رہتی ہے، خواہ اس کے لیے اسے دوسری 10 قوموں کا خون بھی کیوں نہ نچوڑنا پڑے۔ قوم کا ہیرو وہ ہوتا ہے جسے پیٹریٹ کہتے ہیں، محب وطن۔ یہ محب وطن کیا ہوتا ہے؟ اپنی قوم کے مفاد کے لیے، اس کا سوال ہی نہیں کہ کس قوم کا گلا گھونٹ رہا ہے وہ۔ یہ بڑے بڑے مجسمے جو کھڑے ہوتے ہیں قوموں کے اندر، تاریخ میں جن کے نام وہ سنہری حروف سے لکھتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ اپنی قوم کے لیے ہر قسم کی مفاد پرستیوں کا تغیر۔ مائی نیشن، مائی کنٹری، بلکہ مائی کنٹری، رائٹ اور رانگ، میرا وطن، میرا ملک، میری قوم، خواہ وہ غلط ہے خواہ صحیح ہے، مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور جتنا کوئی اس کے لیے ایسا کرے
اور لارڈ آرڈے تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جو کچھ ہم اپنی وطن یا قوم کے لیے، ملک کے لیے کرتے ہیں، اگر نجی طور پر اپنی ذات کے لیے کریں تو کتنے بڑے شیطان کہلائیں۔ شیطان تو پھر بھی کہلاتے ہیں کہ الگ بات ہے کہ وہ قوم ان کو ہیرو بناتی ہے، ان کی پرستش کرتی ہے، اس کے مجسمے کھڑی کرتی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنی قوم کے غلوب، اپنی قوم کے غلبہ اور استیلاء، قوت و استحکام کے لیے پتہ نہیں کتنی قوموں اور کتنے انسانوں کا خون کیا، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اپنی قوم، یہ دنیا میں اس وقت جو یہ کشت و خون اور فساد انگیزیاں یہ سب ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہر قوم اپنے غلبہ اور تسلط اور استحکام کی فکر کرتی ہے، دوسری قوم کی اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہر قوم اپنے لیے جی رہی ہے۔ یہ تاریخ پوری چلی آ رہی ہے اور آج ہمارے سامنے یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہر فرد اپنی فکر میں، مذہب پرست ہے اپنی نجات، دنیا دار ہے اپنی کامیاب زندگی، اپنی سے مراد زیادہ سے زیادہ اپنے بال بچوں کی، اپنے خاندان کی زندگی۔ ذرا اور آگے بڑھے تو پھر قوم آئی اور ہر قوم اپنے فروغ اور اپنی کامیابی کے لیے غلطیاں اٹھ کے جائے، اسے دوسری کی فکر نہیں ہے۔ تاریخ کے انہی ادوار میں ہمیں ایک اور قوم نظر آتی ہے، بالکل نرالا، سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا۔ نرالی قوم، ایک انوکھی قوم، نادر قوم، تاریخ میں استثناء رکھنے والی قوم۔ ابھی ہم نے کہا ہے کہ یہ جتنی قومیں تھیں، ہر قوم اپنے لیے، ہر ہیرو اپنی قوم کے لیے، اور ایک قوم پیدا کی گئی جس کے لیے کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ کیا بات! تم وہ بہترین قوم ہو کہ جسے ہم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا۔ عزیزان من، وہ جو ہے قرآن بے مثل و بے نظیر، یہ مقامات ہیں جہاں نظر آتا ہے پہلے دن سے، جب سے انسان کی شعور نے آنکھ کھولا اور تاریخ مرقوم ہوئی، آج تک کس تاریخ میں کسی مقام پہ یہ نظر نہیں آئے گا کسی قوم سے کہا گیا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا تاکہ تم نوع انسانی کی بھلائی کرو۔ اس قوم کی بعثت کا وجہ جواز یہ ہے، بلکہ تخلیق کا سبب اور موجد یہ ہے، اس کا فریضہ حیات یہ ہے۔ اخرجت للناس، عربی زبان میں یہ جو للناس کا لام ہے، یہ ہوتا ہے فائدے کے لیے، الناس کے فائدے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ کیا کہہ گیا قرآن یہاں۔ ایک نئی قوم پیدا کی دنیا میں اور اس کا فریضہ حیات یہ بتایا، للناس، نوع انسانی کی بھلائی کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ اس کا فریضہ یہ ہے، اس کی بعثت کا مقصد یہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور 7/157۔ یہ اس لیے بھیجا گیا ہے، اس کی بعثت کا، وہ جو پہلی آیت جو میں نے عرض کی ہے نا، وہ ہے 3/109۔ حوالے لکھتے ہیں، اگر آپ میں یہ سعادت ہے تو ضرور لکھتے جائیے، یہ بڑے اہم حوالے آئیں گے ان آیات کے اندر۔ یہ 7/157 کہ اس رسول کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ نوع انسانی جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، یہ ان زنجیروں کو توڑے، اپنی نہیں، اپنی قوم کی نہیں، اپنے وطن کی نہیں، پوری انسانیت جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے، ان زنجیروں کو توڑے، ان کے سروں کے اوپر جتنی بڑی بڑی بوجھل سلیں رکھی ہوئی ہیں، ان سروں کو اتار پھینکے۔ نوع انسانی کوئی زنجیروں کو توڑنے والا، جن بوجھوں کے تلے وہ دب رہی ہے انسانیت، انہیں